السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں سورہ بقرہ کا انگلش ترجمہ پڑھ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں سورہ کو بہت ڈیپلی سمجھوں اور مجھ سے کوئی ڈیٹیلز مس نہ ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ایسے 15 امیجنگ ڈیٹیلز ملے جو شاید آپ لوگوں نے مس کر دیا ہوگا۔ چلیے بنا وقت کو ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطط کہتے ہیں جن کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن میں 29 جگہوں میں ایسے لیٹرز ہیں۔ بہت سارے اسکالرز کا ماننا ہے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو ڈسبلیورز طرح طرح کی آوازیں نکالتے تھے، جیسے کہ ویسل بجانا، تالی مارنا، یہ سب کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن کو سن نہ پائے۔ لیکن یہ لوگ عرب لینگویج میں ایکسپرٹ تھے، کافی سارے لوگ پوئٹ تھے، تو جیسے ہی پروفٹ کہتے تھے الف لام میم یا کوئی الگ حروف مقطط کہتے تھے، یہ وہ پہلی بار سنتے تھے۔ جب کوئی چیز لوگ پہلی بار سنتے ہیں تو لوگ کیوریس ہوتے ہیں اور اس میں اٹینشن دیتے ہیں، تو وہ پروفٹ کی طرف اٹینشن دیتے تھے۔ تو کافی سارے اسکالرز کے مطابق پروفٹ حروف مقطط اٹینشن گریب کرنے کے لیے کہتے تھے، باقی اللہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا اسکالرز کے حساب سے 2 مطلب نکل کے آتا ہے۔ پہلا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بولا گیا ہے، جو بھی بیان ہے، وہ سارے صحیح ہے، یعنی کہ یہ ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ایک گائیڈنس ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی کہ بلیورز۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم سیدھے راستے چلیں۔ سورہ بقرہ کے دوسری آیت میں اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بک ہی ہمارا گائیڈنس ہے۔ تیسرے اور چوتھے آیت میں اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے کہ ایمان والے کون ہیں۔ ایمان والے وہ ہے جو انسین پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ پہ، فرشتوں پہ اور نبیوں پہ، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جو ان سے پہلے کی نبیوں پہ نازل ہوا، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ مینشنڈ ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو نماز کیسے قائم ہوتا ہے؟ نماز قائم ہوتا ہے جب ہم بیسٹ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وضو اچھے سے بناتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں، جو کہ دونوں صحیح ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے چلا، تو اللہ آیت نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، جو لوگ اس راستے میں چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں ڈسبلیورس ہمیشہ ڈسبلیورس ہی رہیں گے، چاہے پروفٹ ان کو وارننگ دے یا نہ دے، یہ ان کے لیے ایک ہی بات ہے۔ تو بہت لوگوں کو لگ سکتا ہے اگر صحیح میں ایسا ہے تو پروفٹ کی وارننگ کی ایسے میں کیا ضرورت ہے، اور ایسے بھی ڈسبلیورس ہے جو اس دنیا میں ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ ڈسبلیورس کبھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سرٹین گروپ کے ڈسبلیورس کے بارے میں بات کیے ہیں۔ 2 طرح کے ڈسبلیورس ہوتے ہیں، ایک جن کو پروفٹ کا میسج سمجھ ہی نہیں آیا اور وہ پروفٹ کے میسج سے کنونس نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور دوسرے جن کو سمجھ میں تو آیا لیکن ایروگینس اور نفرت کے چلتے انہوں نے پروفٹ کے میسج کو ڈینائی کیا اور ایمان نہیں لائے، جیسے کہ ابو لہب اور ابو جہل، جن کو پتا تھا کہ پروفٹ سچ کہہ رہے ہیں اور ایروگینس اور پرائڈ کے چلتے انہوں نے پروفٹ سے انکار کیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دوسرے قسم کے ڈسبلیورس کے بارے میں بات کیے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہپوکریٹس یا منافقوں کے بارے میں بات کیے ہیں۔ ہپوکریٹس کا مطلب ہے جن کے دل میں کچھ اور ہے اور لوگوں کو کچھ اور دکھاتے ہیں۔ ایک بلیورس کے لیے اسلام کے میسج کو بلیو کرنا جتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس میں عمل کرنا، یعنی کہ اسلامک طریقے سے زندگی گزارنا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا منافق ہی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اسلام پہ بلیو کرتے ہیں وہ اسلام پریکٹس بھی کرے، یعنی کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ نکالے، حج پر جا سکتے ہیں تو حج کرے اور گناہوں سے دور رہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ ڈسبلیورس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے گریٹ پنشمنٹ ہے، یعنی کہ بہت بڑی سزائے ہے۔ لیکن آیت نمبر 10 میں اللہ منافقوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے، یعنی کہ دردناک سزائے ہے۔ ایسا کیوں؟
کیونکہ اللہ کی نظروں میں دین کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دین کو نہ ماننا اور دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا دونوں بڑی گناہ ہے، لیکن منافق ہونا ڈسبلیور ہونے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری ہے دین کے معاملے میں ڈاؤٹ فل ہونا، کیونکہ منافق دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اسلام مانتے ہیں لیکن اصل میں نہیں مانتے۔ تو اللہ ان کے بیماری کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے معافی کا راستہ کبھی نہ کھل پائے اور یہ دردناک سزاؤں میں سے گزرے۔ لیکن وہ ڈسبلیورز جن کے دلوں میں ڈاؤٹ کے چلتے انہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ اس معاملے میں سچ بولتے تھے کہ وہ اسلام نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے معافی کا راستہ کھلا رکھا ہے، یعنی کہ اللہ ان کی بیماری کو نہیں بڑھائے۔ ان میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں سے کبھی نہ کبھی یہ ڈاؤٹ کی بیماری ختم ہوگی اور وہ اسلام میں آ جائیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کی ایک اور کیریکٹرسٹک بتاتے ہیں کہ منافقوں کو لگتا ہے کہ وہ کرپٹرس نہیں ہے، وہ تو ریفارمرس ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کرپٹرس ہے، یعنی کہ بھرشٹاچاری ہے، لیکن انہیں خود بھی یہ بات نہیں پتہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کو جھوٹ بولنا جسٹیفائڈ لگتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کی ایک اور کیریکٹرسٹک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ کوئی فولس یعنی کہ بے وقوف ہے۔ خلو الی شیطانہم when they are alone with their evil ones، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں۔ کافی سارے ٹائم جب بولا جاتا ہے شیطان تو سب سمجھتے ہیں ابلیس یا جن، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شیطان کچھ لوگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو اللہ کے رحمت اور سچ سے بہت دور ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔